سوا کم کا لفظ کہتے ہیں، اگر تو چاہے تو میں تمہارے بغیر اور عورتوں کو حرام کر دوں، اس پر تو تسلی ہوگی کہ حماسی کہتا ہے فلا تخشی انی تخشیت بعدکم، بیوی کو کہتا ہے کہ میں اگرچہ یہاں اکیلا ہوں لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہارے بعد اداس ہوں، ٹھیک تھا۔ تو کم کی ضمیر سے خطاب کرتے اپنی تنہا بیوی، تو عربی کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں اشکال ہے ہی نہیں۔ باقی رہی وہ حدیث جو مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ نے مباہلے کے موقع پر حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گویا کہ چادر کے نیچے جو مرحل تھی اوپر کجاوے کا نقشہ پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے جمع کیا، فرمایا اولائے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، آپ نے ان کو تو اہل بیت میں، اصل میں اہل بیت و ازواج مطہرات ان کو شامل کر کے بتایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، یہ نہیں کہ یہی ہیں اور وہ نہیں ہیں، وہ تو نصوص قطعیہ ان کا اہل بیت ہونا ثابت ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر فرمایا، حضرت آپ جو فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں تو ہم تمہارا ہونا تو خیر اور اولا طریقے پر ہے، تو ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ بے شک مسلمین اور مومنین اور مومنات اور قانتین اور قانتات، صادقین اور صادقات، صابرین اور صابرات، خاشعین اور خاشعات، متصدقین اور متصدقات، صائمین اور صائمات، اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کرنے والے حافظین اور حافظات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذاکرات، اللہ نے ان کے لیے تیار کی مغفرت اور اجر، اور نہیں کسی مومن کے لیے، نہ کسی مومنہ کے لیے کہ جب فیصلہ کرے اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا، یہ کہ ان کو اختیار ہو اپنے معاملے میں، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، بس تاکید کے بہک کیا، وہ ضلالًا بعیدہ بہکنا دور کھلا۔ جب کہا تو نے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور تو نے انعام کیا تھا، کیا کہا؟ روک اپنے اوپر اپنی بیوی کو اور ڈر اللہ سے، اور تو مخفی رکھتا تھا اپنے دل میں اس چیز کو، اللہ مبدیہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ اقدار ہے کہ تو سے ڈرتا، پر جس وقت پورا کر لیا زید نے اس بیوی سے وطرن اپنی حاجت کو، ہم نے نکاح کر دیا تجھ سے اس بیوی کا، تاکہ نہ ہو مومنین پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب پورا کر چکے ان سے حاجت کو، اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ طے شدہ، نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے اس سے قبل، اور ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ قدراً ایک انداز سے مقدورہ طے شدہ۔ وہ لوگ ہیں جو پہنچاتے ہیں اللہ کے احکام اور اس سے ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کسی سے الا اللہ بجز اللہ، کافی اللہ تعالیٰ حسیب حساب نہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایسے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا۔ اوپر ازواج مطہرات کا ذکر، آگے عام مومنین اور مومنات کا ذکر کہ مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات بعض فرق کرتے ہیں اس حدیث کے پیش نظر جو بخاری وغیرہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا مل ایمان، تو آپ نے فرمان تو من باللہ و ملائکتی .com www.asnaf.com کتبی الہ، گویا کہ اعتقادات کو ایمان سے تعبیر۔ من اسلام، اسلام یہ ان تشہد لا الہ الا اللہ و تقیم الصلاۃ
وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان الہ. تو اعمال کو اسلام سے، عقائد کو ایمان سے تعبیر. آج ایک دوسرے کی جگہ پر بولتے ہیں، اطاعت کرنے والے مرد عورتیں، سچ کہنے والے مرد عورتیں، صبر کرنے والے مرد عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد عورتیں ہوں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرات، اللہ کی مغفرت اور اللہ نے اجر عظیم ان کے لیے کیا ہے. رب اوپر مومنین اور مومنات کا ذکر ہے کہ وہ قانت ہوتے ہیں. آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن اور ایک مومنہ سے پہلے غلطی ہوئی، پھر انہوں نے قنوت کا، اطاعت کا گویا کہ حکم مانا اور قیل کال چھوڑ. واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت زید ابن حارثہ آپ کے متبنہ بیٹے، ان کے نکاح کے لیے آپ متفکر کہ میرا بیٹا ہے، بنایا اس کو تو نکاح بھی میں کروں. آپ نے سوچا کہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش. ان کا بھائی تھا عبداللہ ابن جحش، ماں باپ فوت ہو چکے تھے. آپ نے زینب بنت جحش سے بھی ذکر کیا، عبداللہ ابن جحش سے بھی ذکر کیا کہ میرا خیال ہے کہ زینب کا نکاح زید ابن حارثہ سے ہو جائے. دونوں آمادہ نہ. اس بنا پر کہ اس زمانے میں غلام کی وہ حیثیت تھی جو آج کمی آدمی کی، جو کمی سے کمی. قریش کے خاندان کی عورت ہو، کنواری ہو، خوبصورت ہو، سب خوبیاں ہوں تو غلام کے نکاح میں جائے، اس کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا نہیں ہے مومن کے لیے مثلا عبداللہ ابن جحش، نہ مومنہ کے لیے زینب بنت جحش، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کرے کسی معاملے کا کہ وہ اپنے معاملے میں اپنا اختیار استعمال کرے. جس نے نافرمانی کی اللہ رسول کی فقط زندہ ضلال، کیونکہ مومن تھے ہتھیار ڈال دیے. نکاح کے بعد پھر مزاج نہ ملی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور تھا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور تھا. مزاج نہ ملے تو پھر بھی نباہ نہیں ہوتا. آئے کہنے لگے حضرت میں طلاق دیتا ہوں، فرمایا نہیں، صبر سے کام لے، حوصلے سے کام لے. ذکر ہے جب تو نے کہا اس سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ زید ابن حارثہ، اللہ نے یہ انعام کیا کہ اس کو پیدا کیا، پھر اسلام کی توفیق دی، پھر تو نے انعام کیا کہ اس کو آزاد کیا. یہ غلام کے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو ہبہ کر دیا کہ آپ نے آزاد کیا. پھر یہ انعام ہے کہ اس کو بیٹا بنایا. تو نے کہا کہ ہم سے کالے کا ہو جاتا، بیوی کو روک رکھ، طلاق مت دے، اور تو نے اس کو کہا اتق اللہ. آپ نے حالات سے اندازہ لگا لیا کہ نباہ نہیں ہوگا، آج بھی طلاق ہے، کل بھی ہے، ہوگی. تو اپنے دل میں مخفی رکھتا تھا اس چیز کو کہ اللہ ظاہر کرنے والا. وہ کیا؟ اگر طلاق کی نوبت آ گئی تو ایسا ہوگا کہ عدت کے بعد میں خود نکاح کروں تاکہ بیوی کی دل جوئی. لیکن ڈرتے تھے لوگوں سے کہ اس زمانے میں متبنہ بیٹی کی بیوی کو حرام سمجھتے تھے، جیسے سلبی اور رضائی بیٹے کی بیوی. سلبی بیٹے کی بیوی ہو، رضائی بیٹے کی بیوی ہو تو شریعت میں حرام ہے. تو متبنہ بیٹے کی بیوی کو بھی حرام سمجھتے تھے، تو لوگوں کے پروپیگنڈے سے ڈرتے تھے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈریں. جب حضرت زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، ہم نے اس بیوی کا نکاح کو اس سے کرا دیا. عدت ختم ہوئی، زوجنا کہا. آپ بغیر نہ کوئی گواہی نہ کوئی مجلس سے، آپ بغیر اذن کے اندر چلے گئے. رب نے عرض پر نکاح تاکہ مومنوں پر تنگی نہ ہو. منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کہ لے پالک اور متبنہ کی بیوی حرام نہیں ہے.
جب حاجت ان کی پوری کر چکے. یہ اللہ کا طے شدہ معاملہ ہے. نبی پر ہر چیز جو رب نے فرض کیا سنت اللہ اے کا سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے پیغمبر گزر چکے. اللہ کا معاملہ ہے، طے شدہ بات ہے اندازے سے. انہوں نے پیغمبر جو اللہ کے احکام پہنچاتے رہے، رب سے ڈرتے رہے، اللہ کے بغیر کسی چیز نہیں ڈرے. وکفا باللہ حسیب. رب اوپر ذکر تھا کہ آپ نے حضرت زید کو متبنہ بیٹا بنایا اور تمام صحابہ میں حضرت زید کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نام ہے فلما قضا زید نے نام ہوتا ہے. قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں بغیر زید ابن حارثہ. فلما قضا زید نے نام ہوتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو پیار اور محبت سے باپ بنے، باپ کہنے سے باپ تو نہیں بن جاتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہے. اگر باپ ہوتے تو پھر باپ ہوتی. پیار سے باپ کہنا، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے بیٹے ہیں تو شاگرد نہیں بیٹے ہیں. اب ایسے حقیقی وہ باپ اور بیٹے کے حقوق تو نہیں سارے چلیں گے. فرما دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے. آپ کی بیٹیاں 4 تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. 3 آپ کے بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ. ان کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، لیکن یہ سارے بچے نابالغ ہوتے ہوئے بالغ ہوئی نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو حضرت زید کے .com www.asnas.com کیسے باپ بنے؟ کہنے سے باپ تو نہیں بنے. ہاں اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، یعنی جسمانی ابوت نہیں، روحانی ابوت رسول ہونے. اسی روحانی ابوت کی وجہ سے آج ہی آپ نے پڑھا ہوا ازواجہ امہاتہ اور خاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. جہاں بڑی خاصی تفصیل ہے، میں نہایت مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما ولیکن رسول اللہ. یہاں نبی اللہ نہیں کہا. کیوں؟ ایک اصطلاح کے مطابق رسول ہوتا ہے صاحب شریعت و صاحب کتاب، نبی ہوتا ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہ. تو آپ کو رسول اللہ .com www.asnas.com کہا کیونکہ کتاب بھی ہے شریعت. آگے خاتم الرسل نہیں کہا، خاتم النبیین کہا. اگر خاتم رسل کہا جاتا تو پھر یہ شبہ پڑتا تھا کہ آپ تو ان پیغمبروں کے خاتم ہیں جو صاحب شریعت تھے، غیر شرعی نبیوں کے تو خاتم نہیں. رب نے وہاں خاتم النبیین کہا کہ غیر تشریعی نبوت کے بھی خاتم. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب یہ خاتم کا لفظ کیا ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ خاتم آلے کا صیغہ، جیسے عالم ما یعلم بھی، خاتم ما یختم بھی، نبیین کے خاتم ہے. لفافے میں یا اور کسی چیز میں چیز ڈال کر کے مہر لگا دیں. اب توڑیں گے تو کوئی چیز ڈالیں گے، نکالیں گے، بغیر مہر توڑنے کے تو نہیں نکلتی. تمام پیغمبروں پر خاتم. اکثر تو یہ کہتے امام مبرد، یہ کثرے سے بھی پڑھتے ہیں، فتح سے مبرد بھی پڑھا. امام مبرد رحم اللہ تعالی کے حوالے سے روح المعانی میں منقول ہے. وہ کہتے ہیں خاتم یہ باب مفاعلہ کی ماضی ہے. معنی یوں کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں
اور اس نے نبیوں کو ختم کر دیا. خاتمہ، قاتلہ، ضاربہ باب مفاعلہ کی ماضی. حوالہ وہاں ختم نبوت قرآن اور سنت کی روشنی میں کتاب طبع شدہ ہے، اس میں حوالے عبارت وہاں دیکھیں. اچھا، اب قادیانی جہاں بڑی طویل بات کرتے کہتے ہیں کہ جی خاتم کے معنی ہیں مہر کے. تو آپ جو ہے نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آپ کی مہر سے نبوت چلتی ہے، مہر لگتی ہے آگے نبوت چلتی ہے، مہر لگتی ہے نبوت چلتی ہے. تو ہم بھی خاتم النبیین کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں. تو خاتم النبیین کے معنی کہ آپ کی مہر سے نبوت چلتی ہے، تو مرزا بھی آپ کی مہر سے نبی بنتے. ہم مختصر جواب دیتے ہیں. ہم نے وہ نقل کر دیے وہاں ان کی کتاب تریاق القلوب کا. تریاق القلوب مرزا کی کتاب. وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں. مجھ سے پہلے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا جنت بی بی، اور یہ اس کے بعد دوزخ خان آ گیا. وہ جنت بی بی تھی یہ. تو میں اپنی اولاد والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں. ہم پوچھتے ہیں جناب آپ کے نزدیک خاتم کا معنی ہے مہر لگانا، تو خاتم الاولاد کا معنی یہ کریں کہ آپ ماں کے مخصوص مقام پر مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، بچے آتے ہیں. تریاق القلوب کا حوالہ ہے، حوالہ اس میں دیکھ لیں. اگر آپ اس کو یہ مان دیں تو پھر ہم اس کو مان دیں. اگر آپ کے ہاں خاتم الاولاد کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے بعد کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، تو اسی طرح آپ یہاں سمجھے کہ خاتم النبیین کا یہ ماننا. باقی باتیں لمبی چوڑی. ہاں ایک بات عرض کر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خاتم النبیین ہیں تو تم کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ تو بات کو وہاں دیکھ لینا. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 پیغمبر آنے تھے. مثال کہتا ہوں، پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام، 99 نمبر پر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 100 نمبر آئے. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد بھی آ جائیں تو نمبر بڑھے گا. میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو گنتی نہیں بڑھے گی. سارے پیغمبر آ جائیں تو گنتی اتنی رہے گی. بخلاف اس کے کوئی اور نبی آئے تو اس میں گنتی بڑھے گی، تعداد بڑھے گی، ختم نبوت پر زد پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی زد نہیں. نبی پہلے کے ہیں، بعد کے آنے سے وہی عدد رہے گا جہاں اس سے کوئی زد نہیں پڑتی. بخلاف اس کے کوئی اور نبی آئے تو اس سلسلے میں یہ زد پڑے گی. ایک شوشہ ان کا اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو مرزا کو نبی مانتے ہیں لیکن غیر تشریعی نبی مانتے ہیں، شریعت والا نہیں مانتے، غیر تشریعی مانتے. یہ بھی ان کی غلط بیانی ہے. مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کی 40 جلدیں ہوں گی اور مجھے چندے کی ضرورت ہے، رقم چاہیے. 40 جلدیں ہوں گی اس کے لیے چندہ چاہیے. لوگوں نے چندہ دیا. 4 نمبر لکھے، 40 نمبر 1، 40 نمبر 2، 40 نمبر 3، 40 نمبر 4. 4 نمبر لکھ کر کے سکوت اختیار کر کے آگے کچھ نہیں. کئی سال گزر گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو 40 جلدیں تھی، یہ تو پہلے چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں، لیکن چلو 4 تو آ گئی تو باقی کہاں گئی؟ تو مرزے نے جواب دیا کہ 4 میں نے لکھ دیے
0 اور 0 تم ڈال دو 40 ہو جائیں. ہاں نبی ہے نا نبی, سمجھتے ہیں نا. 40 کا 0 اور 0 تم ڈال دو, یہ 40. حوالے وہاں ہم نے درج کر دیے اس کی اپنی کتاب. اس چوتھے نمبر میں 40 کے چوتھے نمبر میں لکھتا ہے, کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور صاحب شریعت ہوں. کیونکہ شرعی نبی اس کو کہتے ہیں جس کی وحی میں امر بھی ہو نہیں بھی ہو. میری وحی میں امر بھی ہے نہیں بھی. 40 کے چوتھے نمبر پر لکھتا ہے, عبارت کو اس میں دیکھیں. اے لوگوں جو ایمان لائے, ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے اور اس کی تسبیح بیان کرو پہلے پیر پچھلے پیر. وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتی ہے تم پر اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف, اور ہے مومنوں پر شفقت کرنے والا. تحیہ ان کا جس دن اللہ سے ملیں گے سلام کے ساتھ ہوگا, اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے اجر کریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے بھیجا تجھے شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اس کے اذن سے, اور چراغ روشنی پہنچانے والا, اور خوشخبری دے مومنوں کو. بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہوگا, اور نہ اطاعت کر کافروں کی اور منافقوں کی, اور چھوڑ ان کی اذیت کو, اور توکل کر اللہ تعالیٰ پر, اور کافی اللہ وکیل. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب نکاح کرو تم مومنات سے پھر طلاق دے دو تم ان کو پہلے اس کے کہ تم ان کو مس کرو چھو. بس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت جس کو تم شمار کرو, بس ان کو فائدہ پہنچاؤ, الگ کر دو صراحً جمیلہ, الگ کر دینا اچھے طریقے سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے حلال کی تیرے لیے بیویاں وہ جن کو دیا تو نے مہر ان کا, اور وہ جو تیرے بائیں ہاتھ کی ملک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے اور غنیمت کے طور پر تجھے دی, اور تیرے چچے کی لڑکیاں, تیرے پھوپھی کی لڑکیاں, تیرے ماموں کی لڑکیاں, تیرے خالاؤں کی لڑکیاں, وہ حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی تیرے ساتھ. اور وہ مومن وہ بیوی مومنہ بھی اگر ہبا کرے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اگر ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کہ اس سے نکاح کرے, یہ خالص ہے تیرے لیے مومنوں کے علاوہ. تاکہ ہم جانتے جو کچھ فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں, تاکہ نہ ہو تجھ پر کوئی تنگی, اور ہے اللہ غفور رحیم. ترجی پیچھے کر دے جن کو چاہے تو ان میں سے, اور قریب کر اپنی طرف جس کو چاہے, اور وہ جس کو چاہے تو ان میں سے ازلتا جس کو باری سے تو نے الگ کر دیا تھا, بس کوئی حرج نہیں تجھ پر. یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں ان کی اور نہ غم کریں وہ, اور راضی ہوں اس چیز پر جو دے تو ان سب کو. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما فی قلوبکم, اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حلیم. نہیں حلال تیرے لیے بیویاں اس کے بعد, اور نہ یہ کہ بدلے تو ان کے عوض میں اور بیویاں, اگر کہ تجھے تعجب میں ڈالے حسن ان کا, مگر جو مل کے یمین کے طور پر تجھے حاصل ہو. وقال اللہ علی کل شیء رقیبہ, ہر چیز پر نگران رب. اوپر آنگو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ اللہ کے رسول ہیں, روحانی بات ہے. آگے فرماتے مومنوں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو, اللہ نے بہت بڑی دولت تمہیں. الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ ہمت بڑی دولت. قرآن کریم نعمت غیر مخلوقہ, آپ کی ذات گرامی نعمت مخلوقہ کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو دی, اللہ کا شکر ہے. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, تسبیح بیان کرو پہلے پیر پچھلے پیر. اللہ رحمت بھیجتے ہیں تم پر, وہ ملائکہ. یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ جس وقت صلاۃ کے لفظ کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت نازل کرنا, فرشتوں کی طرف ہو تو مانا وہ دعائیں رحمت کی دعائیں کریں تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالے. مومنوں پر بڑا رہی ہے. ان کا تحیہ آپس میں جس دن اللہ سے ملیں گے سلام سے ہوگا, سلام قولا من رب رحیم جیسے آئے گا. اجر عظیم رب نے کیا ہے. اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا, آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے بھیجا شاہد. احمد رضا خان جہاں کہتے ہیں ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر.
قرآن کریم کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، امت میں سے کسی نے اتنا نہیں بگاڑا جتنا اس شخص نے کیا۔ وہ حاضر ناظر تو کفر ہے، یہ کفر قرآن کی کسی آیت کا لفظ کا ترجمہ کیسے بن سکتا؟ اب وہ قرآن کریم لاکھوں کی تعداد میں ملک میں مفت تقسیم ہو رہے، اچھے کاغذ پر، اچھی کتاب بیرونی ممالک میں بھیجے، ان ممالک میں ان پر پابندی بھی لگی، بحرین میں، سعودیہ میں، ایران تک میں لگی۔ عبدالستار خان نیازی کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے کنز الایمان کو تو وہاں تم نے نہیں جانے دیا، خنزیر اور شراب اس میں داخل ہے، وہ جاتا ہے، یہاں تک اس کو کہنا پڑا، تو ان پر پابندی لگی۔ اب انہوں نے کیا حرکت کی ہے؟ حرکت یہ کی کہ مصنفین کے نام کاٹ دیے، احمد رضا خان کا بھی، مفتی عامر یار کا بھی، اور ان کے نام کاٹ کر ان علاقوں میں پھر بھیج دیے۔ تو شاہدن کا معنی وہ کرتے حاضر نہ دیکھیے علماء، آپ کا فریضہ ہے۔ اس دور میں چند فتنے نہایت خطرناک ہے، شیعہ کا بھی کام نہیں، منکرین حدیث کا بھی کام نہیں، مشرکین کا بھی کام نہیں، غیر مقلدین کا بھی کام نہیں، عیسائیت کا بھی کام نہیں، یہ تمام فتنے پڑے۔ الحمدللہ 50 سال تو میں اکیلا ان سب فتنوں کے مقابلے میں لگتا ہوں، لیکن اب نہیں، اب آپ کا فریضہ ہے، جس فرقے کی ترغیب کی قابلیت پاتے ہیں اس کا خوب رد کریں۔ بہت بڑا جہاد ہے، اب ساری عمر کا۔ اب وہاں کوئی کتاب چاہے ہوتی تو مجھے بھیج دیں، جس کا حضرت اس کا جواب لکھو، اس کا تو میرے پاس تو بات کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ روٹی کا وقت جو ٹل جائے اس وقت سے پھر روٹی تک نصیب نہیں، تو میں کیا کروں گا اس بڑھا کر؟ یہ تمام فتنے۔ اب شاہدن کا معنی کیا ہے سنیں۔ امام راغب اصبہانی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں